وہ موضوع ہے اذان کا پیغام۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اذان کے معنی مفہوم، اذان کی عظمت، اذان کی فضیلت، ضرورت اور اس تعلق سے بہت ساری باتیں سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو اللہ کی اس آواز پر، اس اذان پر ہمیشہ پوری زندگی لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قبل ازیں کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر و امتنان کے بعد میں تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں دعویٰ سینٹر کے مدیر محترم، ان کے ممبران کا، بالخصوص اپنے اور آپ کے بھائی فاضل گرامی قدر دوست فضیلت الشیخ سعود احمد مقصود احمد مدنی حفظہ اللہ کا، کہ جن کی محبتوں اور جن کی جد و جہد اور کوششوں اور رغبتوں اور چاہتوں کی اس بے انتہا حدوں نے ہم سب کو پھر دوبارہ اکٹھا فرمایا اور ہمیں اس اسلام کے حسین اور پیاری فضا میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے میزان حسنات میں بنائے اس جد و جہد کو، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ ہم سب حاضرین کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کے والدین کے اوپر رحم فرمائے، ہمارے بھائی بہن اعزاء اقارب دوست احباب بال بچے بیوی سب کے اوپر اللہ رحم فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ہدایت عطا فرمائے، اور اپنے اسلام کی سمجھ اور اس کی توقع اور اس کے بارے میں دلچسپی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان مختصر سی تمہیدی کلمات کے بعد اذان کے تعلق سے میں نے یہ موضوع منتخب کیا ہے آپ حضرات کی خدمت میں، اور آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ اس وقت ایک خاص ملک میں بالخصوص ہندوستان کے اندر اذان کے تعلق سے کافی چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں اور کافی گفتگو ہو رہی ہے، تو اسی مناسبت سے ہم سب نے مل جل کر کے یہ ڈیسائیڈ کیا اور یہ فیصلہ لیا کہ کیوں نہ اس تعلق سے کچھ وہ راز جو لوگوں سے مخفی ہیں، جو لوگوں کے اوپر عیاں نہیں ہیں، پوشیدہ ہیں، اس راز سے پردہ اٹھایا جائے اور اس کے معنی اور مطلب کو لوگوں کے درمیان رکھا جائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم مسلمانوں کی بہت بڑی بدقسمتی ہے، بد نصیبی ہے کہ ہم اس دین رحمت کو، اس اسلام کو، جو صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ دنیا کے ہر انسان اور جنات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس میں کسی یہودی، کسی نصرانی، کسی غیر مسلم، کسی کافر، کسی بدھسٹ، کسی جین، کسی زردشتی، کسی مجوسی، کسی ہندو یا غیر ہندو یا کسی کا بھی نام نہیں لیا گیا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا تمام انسانوں کو بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس ذات کے، اس رب کے نام سے، اس مالک کے نام سے پڑھو جس مالک نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، جس نے تمہیں تخلیق کی ہے، تمہارے ناک اور نقشے بنائے ہیں، تمہیں پانی کے قطرے سے لے کر خون کے اور پھر خون کے بعد گوشت کے ٹکڑے سے تم کو پیدا کیا ہے، تمہاری شکل و صورتوں کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار باتیں اپنی عظمتوں کی اور اپنی تخلیق کی اور انسانوں کے لیے جو رحمتیں ہیں ان سب کا تذکرہ کیا ہے۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم نہ قرآن کو پڑھ سکتے، نہ پڑھتے ہیں اور نہ اس کو سمجھتے ہیں۔ خاص طور سے بر صغیر کا معاملہ ہمارے ساتھ یہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے
دائیں بائیں آگے پیچھے جو غیر مسلمین کا ایک عظیم طبقہ رہتا اور بستا ہے، ہم ان تک اپنی باتوں کو نہیں پہنچا سکتے، نہ ہی انہیں ہم قرآن کی رحمتوں کو بتلا سکتے ہیں، اللہ کا تعارف نہیں کرا سکتے، اپنے دین اسلام کا تعارف نہیں کرا سکتے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے، جبکہ ہماری ذمہ داری تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے کر ہمارے کندھوں پر یہ ذمہ داری رکھی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اس لیے بپا کیا گیا ہے، تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ اللہ کی عبادتوں کے ساتھ ساتھ تم بھلائیوں کا حکم دو لوگوں کو اور لوگوں کو برائیوں سے روکو، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر یقین رکھو، ایمان رکھو۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ذات ہے جس نے اس برہمانڈ کو پیدا فرمایا ہے، اللہ وہ ذات ہے جو ذرے ذرے کا مالک ہے، اللہ وہ ذات ہے جو انسان، جنات، حیوان، چرند پرند، پشو پنچ، پیڑ پودے، دریا نالے، پرتھوی، آکاش، دھرتی، چندرما، سورج، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کا تن تنہا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کا خالق ہے، وہی سب کا رازق ہے، وہی سب کو روزی دینے والا، وہی موت دینے والا، وہی حیات دینے والا، وہی زندگی دینے والا، وہی سکھ دینے والا، وہی چین دینے والا، وہی آرام دینے والا، وہی سلانے والا، وہی جگانے والا، وہی موت دینے والا، اور موت کے بعد پھر ایک دن آئے گا کہ قیامت پپا ہوگی اور سارے لوگوں کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھا فرمائے گا اس جگہ پر جس کو ہم محشر کہتے ہیں، جہاں انسان اکٹھا ہوں گے، وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور جو ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ رکھی ہے، وہ مقصد کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا؟ ہم نے تمہیں بہترین جوانی عطا کری، ہم نے تمہیں بہترین زندگی دی، بہترین خوراک دیے، بہترین طریقے سے پیدا کیا، تم نے ان لمحات کو، ان گھڑیوں کو، ان جوانیوں کو کہاں صرف کیا؟ مال دیا، دولت دیا، کہاں صرف کیا؟ یہ تمام سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ یہ نہ دنیا میں کوئی سوچے، چاہے وہ کسی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، بحیثیت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو کھڑا کرے گا، چاہے وہ جیکب ہو، چاہے وہ جوزف ہو، چاہے وہ عبداللہ ہو، چاہے وہ عبد الرحمن ہو، چاہے وہ رام کرشن ہو، چاہے وہ رام گوپال ہو، چاہے کوئی بھی دنیا کا بندہ دنیا میں رہے، دنیا کا کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ننگے دھڑنگے بالکل بغیر ختنہ کیے ہوئے میدان محشر میں اکٹھا فرمائے گا، اور میزان لگے گا، ترازو، اور وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ میرے عزیزوں، ہم سے بھی حساب و کتاب ہوگا۔ بحیثیت مسلمان ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، اگر ہم ان ذمہ داریوں کو نہیں نبھائیں گے اور اچھی طرح سے لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے، اور اللہ کا تعارف اور اس کا انٹروڈکشن نہیں کریں گے، اسلام کا انٹروڈکشن نہیں کریں گے، اسلام کا تعارف نہیں بیان کریں گے، تو لوگ گریبان پکڑ کر کے پوچھیں گے قیامت کے دن، بار الہ یہ میرا پڑوسی تھا، یہ میرا دوست تھا، یہ میرا بزنس پارٹنر تھا، یہ میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، یہ میرا کولنگ تھا، یہ کالج میں ہم پڑھتے تھے، یونیورسٹیز میں ہم پڑھتے تھے، فیکٹریوں میں ساتھ ساتھ کام کرتے تھے، ہم ساتھ ساتھ رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سب ہمارا گھر اس کے گھر کے بغل میں تھا، کوئی ایک دیوار کا فاصلہ۔ اس نے کبھی ہمیں تیرے بارے میں نہیں بتلایا، تیرے دین کے بارے میں نہیں بتلایا۔ تو میرے عزیزوں، یہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھے جاؤ گے۔ تم یاد رکھو ان نعمتوں کے بارے میں، اسلام ایک عظیم الشان نعمت ہے، اسلام دین رحمت ہے، اسلام دین شفقت ہے، اسلام راہ نجات ہے، اسلام راہ نجات ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی اسلام کے اندر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ میرا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اسلام وہ دھرم ہے جو ساری کائنات کے لیے آیا ہے، ساری کائنات کے لیے۔ یہودیت ختم، نصرانیت ختم، جوسس ختم، اسی طرح سے کرسچینٹی ختم، سارے مذاہب جس طرح سورج نکلتا ہے ستارے چھپ جاتے ہیں، چاند اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے، اسی طرح سے اسلام کے آنے کے بعد اب نہ کسی کا نظام چلے گا، نہ کسی کا قانون چلے گا، نہ کسی کے اپنے بنائے ہوئے ریت و رواج چلیں گے، بلکہ اسلام کے آنے کے بعد میں تمام انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو پڑھیں، وہ اسلام کو سمجھیں اور اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔
اسلام کو قبول کریں، اسلام کو مانیں۔ یہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے، یہی اللہ کا پسندیدہ دھرم ہے، یہی مالک کا دھرم ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے سنسار کے باسیوں، اے لوگوں، سنسار کے باسیوں، کسی کو بھی خاص اللہ نے نہیں کیا کہ اے مسلمانوں، اے بدھسٹوں، اے زردشتوں، کسی کو بھی، مسلم ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے سنسار کے باسیوں تم اپنے اس مالک کی عبادت کرو، اس مالک کی پوجا پاٹ کرو، اس مالک کے ادھین ہو جاؤ، اس مالک کے غلام بن جاؤ جس نے تمہاری تخلیق کی، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے پروجوں کو بھی، تمہارے باپ داداؤں کو بھی پیدا کیا ہے تاکہ تم ایک سادھارن منشیہ بن سکو، ایک بہترین انسان بن سکو، بہترین شہری بن سکو، بہترین ملکی بن سکو، بہترین منشیہ بن سکو، بہترین آدمی بن سکو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے اس زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، آسمان کی چھت تمہیں عطا فرمائی، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور آسمان سے تمہارے لیے برکھا برسائی، بارش برسائی، اور وبھن پرکار کے اس نے اناج اتپن کیے، مختلف قسم کی غذائیں اسی زمین سے اس نے اس بارش کے بدلے میں پیدا فرمائی جو تم بھی کھاتے ہو، تمہارے علاوہ دوسروں کی بھی یہ غذا ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو اے سنسار کے لوگوں، تم جان بوجھ کر اپنے اس مالک کا کسی کو ساجیدار نہ بناؤ، اس مالک کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، اس مالک کا پارٹنر کسی کو نہ بناؤ۔ کائنات میں کوئی شفا دینے والا نہیں، کائنات میں کوئی بیماریوں کو دور کرنے والا نہیں، کائنات میں کوئی ولی ہو، پیر ہو، پیغمبر ہو، نبی ہو، رسول ہو، کوئی بھی ہو، کوئی روزی دینے والا نہیں ہے، کوئی ہماری مشکلوں کو آسان کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہمارے دکھوں کو، دردوں کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ اگر ہے تو صرف وہ تمہارا مالک ہے جس نے تمہارے لیے یہ پورا سنسار بنایا ہے، جس نے تمہارے لیے روشنی دی، اندھیرا دیا، رات کو سو، دن کو کام کرو، دن کو جاگو، اللہ کی خدمت کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ، وہ تمہارا مالک ہے۔ اپنے مالک کو پہچانو۔ مسلمانوں، یہ ہماری ذمہ داری تھی، لیکن ہم نے اس سے غفلت کی، ہم نے اس سے چشم پوشی کی، ہم نے اسے آنکھیں پھیری، ہم نے اس سے اعراض کیا، ہم نے اللہ کی اس دعوت کو اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچایا۔ ومن اعرض، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اعلان کر دیا تھا قرآن کریم میں کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ ہمارے ذکر سے جو منہ موڑتے ہیں، جو اعراض کرتے ہیں، ہماری باتوں، ہمارے ذکر کو سن کر کے جلتے ہیں، ہمارے ذکر سے جو لوگ منہ موڑتے ہیں، ہم ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیتے ہیں، ہم ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیتے ہیں۔ کرو محنت، رات دن ناچو، کرو، کماؤ، لیکن تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے۔ تمہیں یہ میسج دیا گیا تھا، یہ قرآن کے ذریعے حضرت محمد الرسول اللہ، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں یہ میسج اور یہ پیغام دیا گیا تھا کہ تم اللہ کا ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، اپنے مالک کو کبھی نہ بھولو۔ اللہ نے فرمایا تم نے مجھے بھلا دیا، میں نے تمہیں بھلا دیا۔ ہاں جی، تمہاری زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جب وہ لاسٹ ڈے آئے گا، آخری دن قیامت کا، اس دن ہم تمہیں اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، بندہ کہے گا اے بار الہ، دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں، یہاں میری روشنی، میری بینائی، آنکھوں کی بصارت کیوں چھن گئی، کیوں مجھے نظر نہیں آ رہا؟ اللہ فرمائے گا اسی طرح سے جس طرح دنیا میں میرا ذکر سن کر کے تو اندھا ہو چکا تھا، تو بہرا ہو چکا تھا، گونگا ہو چکا تھا، دنیا میں تو گونگا، بہرا اور اندھا ہو چکا تھا، ہم نے تجھے یہاں اندھا بنایا ہے۔ میرے عزیزو، یہ حقیقت ہے، یہ سچائیاں ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح ہم سورج کو جانتے ہیں، چاند کو جانتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے پہچانیں کہ اتنی بڑی دنیا، اتنا بڑا سنسار، یہ اس چمکتے ہوئے ستارے،
یہ خاموش آسمان، یہ بہتے ہوئے دریا سمندر، یہ آخر خود بخود تو نہیں پیدا ہوئے، ان کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، چاند اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے کہ یہ ایک دو پیر کا جانور انسان ہے جسے وقت کی قدر و قیمت نہیں، جسے وقت کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ جب دل کہتا ہے سوتا ہے، جب دل کہتا ہے جاگتا ہے۔ اللہ کی آوازیں کانوں میں آتی ہیں، مؤذن صبح اور شام آواز دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی نیند نہیں کھلتی۔ اور عجیب و غریب بات ہے کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اے مسلمانوں، اور بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں نہیں، بر صغیر کے سارے مسلمانوں، اگر ہاتھ تمہارے گریبان تک کسی کے پہنچے ہیں اور کسی کے گریبانوں تک نہ نہیں پہنچے تو وہ خوش نہ ہو کہ ان کے گریبانوں تک پہنچ گئے، ہمارے گریبانوں تک تو ہاتھ پہنچنے میں بھی ٹائم لگے گا، ہنوز دلی دور است نہ، تمہارے گریبانوں تک بھی یہ ہاتھ آئیں گے تو تمہیں پھر کچھ نظر نہیں آئے گا۔ افسوس کی بات کہ ایک غیر مسلم وہ یہ کہتا ہے کہ اذان کی آواز سن کر مجھے ڈسٹرب ہوتا ہے، میری نیند کھل جاتی ہے، مجھے نیند نہیں آتی، اور یہ مسلمان ہے جسے اذان سن کے بڑی اچھی نیند آتی ہے اور نیند آتی۔ تعجب کی بات ہے کہ نہیں تعجب؟ وہ بیچارہ کھانا پینے والا، ناچنے گانے والا، رات بھر ڈرامے اور نہ جانے کیا کیا کرنے والا، عیاشی کرنے والا، پی کر کے ٹن ہو کر کے نشے کی حالت میں، اسے تو اپنے ماں باپ بھی نہیں یاد رہتے، اسے تو اپنے بہن بیٹیاں بھی یاد نہیں رہتی شرابیوں ہے کہ اس نے نہ جانے کس جنون میں، کس پاگل پنی میں اس نے ٹویٹ کر دیا کہ اذان کی آواز سے مجھے نیند نہیں آتی، میری نیند کھل جاتی ہے، ہوشیار ہو جاتی ہے، اس لیے یہ اذان بند کر دی جائے، اذان بند کر دی جائے، یا جو کچھ بھی اس نے کہا۔ اب لیجئے جناب، مسلمان کو دیکھیے چڈی بنیان سے باہر، لوگ کہتے ہیں جامے سے باہر، تو جامہ ذرا مشکل لفظ ہوتا ہے، نہیں سمجھ میں آتا ہے، اس لیے میں اس کو کھول کے بیان کر دیتا ہوں۔ چڈی بنیان سے باہر جو جناب ہمارے اسلام کے خلاف اس نے بات کر دی، ہمارے دین کے خلاف بات کر دی، اور ہمارے دین کو گنڈا گردی کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، پورا ہندوستان آگ بگولا ہو گیا۔ یہ آگ بگولا ہونے والوں سے پوچھو ذرا، تم کتنا اذان کے اوپر حاضر ہوتے ہو؟ صبح سویرے فجر کی اذان ہوتی ہے، پورے محلے میں آواز جاتی ہے، مسجد کے سائے میں سونے والے خود مسجد کے اندر حاضر نہیں ہوتے، مشکل سے 2 4 10 بڈھے بیچارے گاؤں میں بھی شہروں میں بھی وہی لوگ آتے ہیں، باقی لوگ ٹھرا کے سوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب تم نماز نہیں پڑھو گے، جب تم اللہ کی آواز پہ بیدار نہیں ہوگے، تو جس کے نیند میں ڈسٹرب ہوگا وہ تو کھل اٹھ کے کہے گا، ارے یار جس کے لیے یہ اذان ہوتی ہے وہ تو اٹھ کے جاتا ہی نہیں، میں تو مسلمان ہوں ہی نہیں، تو جب میں مسلمان نہیں ہوں تو مجھے کیوں بیدار کیا جاتا ہے؟ تو کہے گا میاں اگر نہیں سدھرو گے تو اللہ کو سدھارنا آتا ہے، جس طرح ایک باپ کو اپنے بیٹے کو سدھارنا آتا ہے نا، کہ بیٹا اگر بگڑتا ہے تو باپ سدھارتا ہے، اس کے لیے مختلف ترکیبیں وہ جانتا ہے اور اس سے وہ سدھارتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو سدھارنا جانتا ہے۔ میں تو کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں مولانا سعود صاحب، میں تو کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ یہ غیر مسلمین کے درمیان ہم رہتے ہیں، ہمارے لوگ، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، رحمت ہے، اور ہم ان کے لیے زحمت ہیں، ہم ان کے لیے زحمت ہیں، ہم ان کے لیے لعنت ہیں، ہم ان کی بربادی کا سبب بنتے۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ ربانی صاحب غیر مسلموں کو رحمت کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کو زحمت کہہ رہے ہیں، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ بے شک آپ غور کیجئے، آپ سوچئے ذرا کہ ہم کس طرح ان کے لیے زحمت ہیں اور کس طرح وہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چبھنے کے عوض میں جو اس کو درد ہوتا ہے، اس درد پہ بھی اس کو ثواب دیتا ہے، اس کو اجر دیتا ہے، اس کو نیکی دیتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ آج ایک کانٹے کی بات نہیں ہے، آج
تیر اور تلوار اور زبانوں کو بھی اسٹین گن بنا لیا گیا۔ جناب علی ہمیں ان کی زبانوں سے، ان کے معاملات سے، ان کے قانون سے، ان کو مسلمانوں کو ٹارگٹ، ایک دھرم کو ٹارگٹ بنانے سے ہمیں ایذا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ یقیناً میرا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیں صبر کریں گے تو اللہ اس کے اوپر ہمیں اجر دے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس کے برعکس جو ہمیں ستاتا ہے، جو ہمیں طعن و تشنیع کرتا ہے، جو ہمیں مارتا ہے، جو ہمیں اذیت دیتا ہے، جو ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے، کسی بھی طرح سے اللہ کو برا کہہ کے، رسول کو برا کہہ کے، مسجدوں کو گرا کر، اذانوں کو برا کہہ کر کے، نمازوں سے روک کر، اسلامی شریعت کے نظام اور قانون کو غلط کہہ کر جو ہمیں ستاتا ہے اور ہمارے سکون کو بے سکونی میں تبدیل کرتا ہے اور ہم کو مختلف قسم سے قسم کی اذیتوں سے دوچار کرتا ہے، بتاؤ اللہ اسے گناہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ بولو، گناہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ آپ وہ ستائیں تو آپ کو اللہ ثواب دیتا ہے، نیکیاں دیتا ہے، تو وہ آپ کے لیے رحمت ہوئے۔ لیکن وہ جو ہمیں ستا رہے ہیں اس کے اوپر اللہ ناراض ہوتا ہے، ان کو گناہ ملتا ہے، ان کو اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ان کو اللہ کی پھٹکار ہوتی ہے۔ تو یہ بتاؤ ان کے لیے زحمت ہوئے ہم کہ نہیں ہوئے؟ بولو بولو بھائی، ہاں سوچو، آپ اس ناحیے سے آپ سوچئے ذرا۔ اس لیے ان بیچاروں کے اوپر رحم کرو۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے اوپر بھی رحم کریں، چاہے وہ ہمارے اوپر رحم کرے نہ کرے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اللہ کی رحمت سے ہم کنار کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی سے دوچار کریں۔ کیسے ہوگا یہ کام؟ یہ کام ایسے ہی ہوگا کہ جب ہم انہیں اسلام کا انٹروڈکشن کریں گے، جب ہم انہیں اللہ کا پتہ بتائیں گے، اللہ کا پتہ بتائیں گے، اور ہم ان کو بتائیں گے کہ اللہ ان زمینوں میں نہیں ہے، اللہ ان پہاڑوں میں نہیں ہے، اللہ ان درختوں میں نہیں ہے، جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ ان میں نہیں ہے۔ اللہ یہ پیڑ نہیں ہو سکتے، یہ پتھر نہیں ہو سکتے، یہ پودے نہیں ہو سکتے، یہ سورج، یہ اگنی، یہ چندرما اور یہ آکاش، یہ دھرتی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تو وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، جس نے ان سب کو، ایک بیٹا باپ ہو سکتا ہے، ایک پوتا دادا ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ، یہ الٹی گنگا کہاں سے بہائی جا رہی ہے؟ تو ایک بیٹا باپ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ایک پتھر پیدا کرنے والا ہو سکتا، ایک پیڑ پیدا کرنے والا ہو سکتا، ایک سمندر کسی کو پیدا کرے گا، کسی کو روزی دے گا، بولو ہمیں، ایک سورج پیدا کرنے والا ہوگا۔ میاں یہ تمام سب ہمارے لیے بنائے گئے، یہ چاند، یہ سورج، یہ آکاش، یہ دھرتی، یہ چندرما، یہ سب ہمارے غلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا فرمایا۔ سورج کو کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ وہ ہمیں روشنی دے، ٹائم پہ نکلے، ٹائم پہ ڈوبے، ہمیں وقت بتائے، ہمیں ٹائم بتائے، ہماری عبادتوں کا وقت مقرر کرا، اسی سے ہم کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو کیا ہم سورج کو سجدہ کریں؟ اسی لیے اللہ نے کہا لا تسجدوا للشمس، سورج کو سجدہ نہ کرو، سورج کی پوجا نہ کرو، سورج کی عبادت نہ کرو، کیونکہ سورج تمہارا غلام ہے، سورج تمہارا نوکر ہے، سورج تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اور ایک خادم کی پوجا نہیں ہوتی، ایک خادم کی پرستش نہیں ہو سکتی، ایک نوکر کی خود مخلوق ہے، وہ اس کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہ زمین تمہاری خدمت کے لیے، تم اس کے اوپر چلو، تم اس کے اوپر بلڈنگیں بناؤ، گاڑیاں دوڑاؤ، کھڈے کھودو، کنویں بناؤ، نالیاں بناؤ، کھیت اگاؤ، کھیت جو ہے پھل اور فروٹ اگاؤ، باغ لگاؤ، سب کچھ کرو۔ یہ تمہارے لیے ہم نے پیدا کیا ہے، آسمان تمہارے لیے بنایا ہے، زمین تمہارے لیے بنائی ہے، ساری چیزیں تمہارے لیے ہم نے پیدا کی ہیں۔ اللہ نے کہا اور تم کو میں نے اپنے لیے بنایا ہے، میں نے تم کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، تو تم الٹا نہ کر کام کیا کرو، سیدھے کام کیا کرو۔ اس کا سبب بھی ہم ہیں کہ آج ہمارے دیشوں میں، ہمارے ملکوں میں جو بیچارے اللہ کو نہیں جانتے، ہم نے اللہ کا پریچے نہیں دیا ان کو، ہم نے اللہ کا تعارف نہیں کیا۔ بڑے پیار سے، بڑی محبت سے ہمیں چاہیے تھا کہ ہم انہیں بتاتے، ہم انہیں سمجھاتے، لیکن جو خود اجالوں کے ہم سفر تھے، جو خود ہدایتوں کے دیے جن کے ہاتھوں میں تھے، آج وہ اندھیروں کے مسافر بن چکے ہیں۔ انہیں خود پتہ نہیں ہے اسلام کیا ہے، انہیں خود پتہ نہیں ہے دین کیا ہے، انہیں خود پتہ نہیں اللہ کیا ہے، اللہ کیا ہے، خود
مسلمانوں کو بھی پتہ نہیں، خود مسلمانوں کو بھی علم نہیں ہے۔ اس لیے اے میرے مسلمان بھائیوں، تمہیں سمجھنا پڑے گا، ایک قائد کو، ایک رہنما کو، ایک حکم دینے والے کو، ایک رہبر کو اگر راستے کا پتہ نہ ہو تو بتاؤ وہ قافلے کو کہاں لے جا کر کے منزل تک پہنچا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ تو اس دنیا کے رہبر ہیں، آپ دنیا کے رہنما ہیں۔ اللہ نے آپ کو نعمت اسلام عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ آپ اس دولت کو کھا کر، اس دولت کو حاصل کر کے آپ تو سورگ میں جاؤ گے، آپ تو اللہ کی خوشنودی پا رہے ہو، اپنے مالک کو پہچانو گے، اپنے مالک کو پہچان کر اللہ کی رضا پاؤ گے، جنت میں جاؤ گے، نرک سے بچو گے، جہنم سے بچو گے۔ کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اللہ کی اس رحمت کو بانٹو؟ بولو ہے ذمہ داری کی نہیں ذمہ داری؟ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، غیر مسلم ہے تو اسے اسلام کی دعوت دیں، اسے اسلام کے بارے میں بتلائیں، اسے اسلام کے بارے میں سمجھائیں، اس کو پیار اور محبت سے، اخلاق سے، جس طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اہل مکہ کو مخاطب کیا، اہل مکہ کے درمیان رہے، آپ اذیتیں برداشت کرتے رہے، آپ دکھ اور تکلیف برداشت کرتے رہے، آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑیاں بھیجی گئیں، آپ کے گلوئے مبارک کو جو ہے کپڑوں سے باندھ کر کھینچا گیا کہ نہیں کھینچا گیا، آپ سجدے میں تھے، خانہ کعبہ کے نماز ادا فرما رہے تھے، آپ کے پشت مبارک پر وہ جھڑیاں رکھی گئیں کہ نہیں رکھی گئیں، آپ کے راہوں میں کانٹے بچھائے گئے کہ نہیں بچھائے گئے۔ تاریخ پڑھو، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، اور آپ کا سگا چچا نشانے لگا کر نوکیلے کنکریوں سے آپ کے ایڑیے مبارک، آپ کے قدم مبارک کو زخمی کر رہا ہے، اور وہاں نشانے لگا کے مارتا اور اللہ کے نبی کے بارے میں اعلان کرتا یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، لوگوں اس کی باتیں نہ سنو، یہ باغی ہو چکا ہے، ہمارے خاندان سے باغی ہو چکا ہے، یہ باپ داداؤں کے رسم و رواج کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، یہ نہ جانے کس کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے نالے مبارک آپ کے جوتے خون سے بھر جاتے، آپ صبر کرتے کہ نہیں کرتے، تحمل کرتے کہ نہیں کرتے، پھر بھی لوگوں کو دعوت دیتے۔ ایک موقع وہ بھی آیا کہ طائف کے میدان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے اور آپ کو اتنا ستایا گیا، اتنا مارا گیا کہ چہرے مبارک بھی خون سے خون آلود ہو گیا، نالے مبارک بھی خون سے بھر گئے، اور ایک باغ میں آپ نے آرام کے لیے آپ کے غلام نے لا کر کے لٹایا۔ اس وقت اللہ کو جوش آیا، اللہ کو غصہ آیا، اللہ نے اپنے فرشتے سے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا اور کہا جاؤ میرے نبی سے کہہ دو کہ اگر وہ کہیں تو میں اہل مکہ کو دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کے پیس دوں، برباد ہو جائیں۔ آیا فرشتہ آیا، نبی کریم ملک الجبال آیا، پہاڑوں کا فرشتہ آیا، اس نے کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ میرے نبی کو بڑی اذیت ہوئی ہے، طائف والوں نے بہت تکلیف دیا ہے، اگر آپ حکم کریں تو دو پہاڑوں کے بیچ میں ان کو پیس دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے، ایک اشارہ تھا، اللہ سے درخواست کرتے، فرشتے کو حکم ہوتا اور وہ اس طرح سے کام تمام کر دیتا، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون۔ ہاں اے اللہ یہ میری قوم ہے، اے اللہ آج نہیں تو کل ان کی آل اولاد سے ضرور ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تیری عبادت کریں گے، تیری ہی پوجا کریں گے، تیری بندگی کریں گے۔ اے اللہ انہیں ہدایت دے، اس لیے کہ یہ تجھے نہیں جانتے، یہ تجھے نہیں جانتے، اگر تجھے جانتے، تیری حقیقت کو سمجھتے تو یہ کمزور نطفے سے پیدا ہونے والے باریک پانی کے قطرے سے زمین پہ گر جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، ماں کے پیٹ میں گیا تو گلابوں جیسا بچہ پیدا ہوتا ہے 9 مہینے کے بعد۔ یہ کون بناتا ہے اس کو؟ کس نے اس کو تخلیق کی؟ اس کو سوچنا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے، انسان کو اپنی تخلیق کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اے انسان تجھے کس چیز نے غرور میں ڈال رکھا ہے؟ تو اپنی تخلیق پر غور کر، اپنی جنم پر، اپنے پیدائش پر غور کر۔ ایک ناپاک راستے سے اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، نجس جس راستے سے نکلتے ہیں اس راستے سے تجھے پیدا کیا ہے، تو تھا کیا؟ ایک بوند تھا پانی کا، اس رب نے تجھے پیدا کیا، فسوا کا بہترین قد و قامت عطا فرمائی،
بہترین آنکھیں دی، بہترین کان دیے، بہترین شکل و صورت عطا فرمائی، ہاتھوں میں پاور قوت دیا، سوچنے کے لیے دماغ دیا، سونگھنے کے لیے ناک دیا، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، چلنے کے لیے دونوں پاؤں عطا فرمائے۔ کیا کیا نعمتیں اللہ نے تجھے عطا فرمائی۔ تو ماں کے پیٹ میں تھا، تو ماں کے حیض کا خون پی پی کر کے تو پرورش پا رہا تھا، پرورش پا رہا تھا، پھر اللہ نے تجھے وہاں سے نکالا۔ تیرے منہ میں کوئی دانت نہ تھے، تیرے منہ میں کوئی دانت نہ تھے، تیرے منہ میں کوئی دانت نہ تھے، تو ماں کی چھاتیوں میں ہم نے دودھ عطا فرمایا تاکہ میرے بندے کے منہ میں دانت نہیں ہیں، تو ماں کی چھاتیوں کو چوس چوس کر کے غذائیں حاصل کری۔ پھر اس کے بعد چلنا، پھر اس کے بعد دانت آئے تو مختلف قسم کے اناج، مختلف قسم کے خوراک، مختلف قسم کے کھانے اس نے عطا فرمائے۔ دیے کہ نہیں دیے؟ یہ غور کرو ان سلسلوں پر اے دنیا کے انسانوں، اے اللہ کے اوپر اعتراض کرنے والوں، اے اللہ کے دین کے اوپر انگلیاں اٹھانے والوں، اے اسلام کو برا کہنے والوں، سنو، تم اسلام کو برا نہیں کہہ رہے، تم خود کو برا بنا رہے ہو، تم اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہو، تم تباہی کی طرف لے جا رہے ہو، تم اللہ رب العزت کو ناراض کر کے کچھ نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ آنے واحد میں جب چاہتا ہے، جب چاہے اللہ اکبر زلزلے پیدا کر دے۔ اور دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ نہیں دیکھ رہی ہے، بارشیں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، کہیں گھروں میں اچانک آگ لگ جاتی ہے، کہیں سلنڈر پھٹ جاتے ہیں، کہیں گوڈاؤن کھل جاتے ہیں، کہیں ٹرکیں پلٹ جاتی ہیں، بسیں پلٹ جاتی، یہ سب کیا ہے؟ یہ تمہیں سمجھ نہیں آتی، یہ خود بخود نہیں ہو رہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور جاؤ گے، اللہ سے دور جاؤ گے، یاد رکھو بھٹک جاؤ گے، اندھیروں میں چلے جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، سدھرو، اپنے مالک کو پہچانو۔ یہ کائنات، یہ دنیا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ نے تمہیں زندگی کا ایک محدود ٹائم دیا ہوا ہے، 50 60 70 80 برس، جتنے برس جی لو گے اس کے بعد ختم ہو جاؤ۔ اللہ کی نعمتوں کو سمجھو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے تمہیں بہترین آواز بخشی، قرآن پڑھو، اللہ کے گن گاؤ، اللہ کے گیت گاؤ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، اپنے مالک و مولا کے بارے میں سوچو۔ دماغ دیا اللہ تعالیٰ نے، حسین اور خوبصورت آوازیں صرف نوٹ کی گٹیاں کمانے کے لیے نہیں دی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام کھانے کے لیے نہیں دیا ہے۔ اللہ نے تمہیں یہ تمام قد و قامت عطا فرمائی، اس سے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا کرو، اللہ کی عبادت و بندگی کرو۔ سنو، سدھرو، سمجھو حقیقت کو بڑے پیار سے، بڑی محبت سے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اخلاق سے، اپنے عادات سے، اپنے اعتبار سے، اپنے سلوک سے، اپنے طور اور طریقے، اٹھک بیٹھک رہنے سے ہم ان کو اسلام کا میسج دیں، اسلام کا پیغام دیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ ایک بات یاد رکھو، اسلام یہ دین فطرت ہے۔ دین فطرت سمجھتے ہو؟ دین فطرت مطلب اسلام وہ دین ہے جو انسان کے عقل کو بھی اور انسان کے دل کو بھی اپیل کرتا ہے، اپیل کرتا ہے۔ کوئی ایسی چیز اس کے اندر کوئی نظام نہیں ہے جو نظام کوئی دنیا کا مائیکالال ثابت کر دے کہ یہ اسے ڈسٹرب کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سسٹم، یہ نظام، یہ قانون دنیا میں کسی انسان نے نہیں بنایا۔ یہ اسلام پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ سسٹم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ یہ سسٹم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا۔ سمجھو اس کو، یہ سسٹم اس نے بنایا جس نے تمہیں بنایا۔ یہ سسٹم اس نے بنایا جس نے تمہیں تمہارے لیے زمین کا بچھونا بچھایا۔ یہ قانون، یہ نظام اس نے بنایا جس نے آسمانوں کو بنایا۔ تمہاری کیا بساط ہے؟ تمہاری کیا ہستی ہے؟ تم کس چیز کے اوپر ناز اور غرور کرتے ہو؟ ارے اللہ ایک رگ پکڑ لینا، خلاص ساری ایکڑی ہیکڑی نکل جائے گی تھوڑی دیر میں۔ ہاسپٹلوں میں باقاعدہ نلیوں سے کھانے جائیں گے پیٹ کے اندر، تمہاری زبان بھی نہ چلے گی، تمہارے دانت بھی نہ چلیں گے۔ جو مشینریاں تمہارے جسم کے اوپر فٹ ہیں، آنکھوں کے اوپر ناز کرتے ہو، کانوں کے اوپر ناز کرتے ہو،
زبانوں کے اوپر ناز کرتے ہو، ہاتھوں پیروں پر ناز کرتے ہو، اللہ کی قسم لمحے میں ہیکڑی نکلے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس سسٹم کو جانتا ہے، اس سسٹم کو حکم دے گا چل ایسے نہیں ایسے ہو جا، بات ختم۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے سسٹم اللہ نے بنائے اور یہ سارے سسٹم اللہ کے تابع ہیں۔ اللہ کے تابع کا مطلب یعنی اللہ کے حکم کے فالوور، سب اللہ کے حکم پہ چل رہے ہیں۔ بھلے آپ کے پاس ہیں، آپ ان کو بڑی احتیاط سے اپنی آنکھوں کو رکھتے ہیں، اپنے کانوں کو بڑے احتیاط سے استعمال کرتے ہیں، اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں ہے کہ آگ میں نہیں ڈالتے، آپ بڑی اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں، بڑی حفاظت سے آپ اس کو رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ ذرا آنکھوں پر اپنا حکم چلا کے دیکھو، بڑے بادشاہ جو اپنے آرڈروں پہ ناز کرتے ہیں، یہ لوگ ہم نے سسٹم بدل دیا، رات کے 12 بجے کھڑے کرنا، نوٹ بندی، سسٹم بند، ختم، ہنستے ہیں۔ تم نے بنائے تو تم بدل رہے ہو۔ ذرا اپنے زبانوں کو بھی چینج کر کے دیکھو، ذرا آنکھوں کو کہو اے میری آنکھوں، تمہیں دیکھنے کا نہیں ہے، تمہیں سننے کا میں حکم دیتا ہوں۔ کانوں سے کہو اے کان، تجھے ہم حکم دیتے ہیں کہ تو سنے نہ بلکہ تو دیکھے۔ یہ بتاؤ، کان دیکھیں گے، آنکھیں سنیں گی؟ یہ وہ نظام ہے جو اللہ نے بنائے، یہ اللہ کے تابعدار ہیں۔ اے دنیا کے بادشاہ ہو، امریکہ کے صدر ہو یا بر صغیر کے صدر ہو یا وزیر ہو یا کہیں کے بھی پریسٹر ہو یا منسٹر ہو یا چرسٹر ہو یا جو بھی ہو، یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرو، اللہ کو سمجھو، اللہ سے غرور نہ کرو اور اللہ سے منہ نہ موڑو۔ کوئی بھی ہو تمہارا حکم چلتا ہے دنیا میں انسانوں کے اوپر، لیکن تمہارا حکم تمہارے اپنے ہی جسم پر نہیں چل سکتا۔ محتاج ہو تم، فقیر ہو، تلاش ہو، تم نہیں چلا سکتے، تمہیں کس چیز کے اوپر بولو؟ یہ دین فطرت ہے، اللہ کا ایک حکم آنکھوں کو بھی قبول، کانوں کو بھی قبول، پورے جسم کو بھی قبول، ایکسپٹ کرتا، اور یہ سارے، اور اسی کا نام مسلمان ہے۔ جو اپنے مالک کا فرما بردار ہو، اسی کا نام کیا ہے؟ مالک کون ہے؟ سب کا مالک کون ہے؟ اوپر والا ہے۔ اسے اللہ کہہ لو، پرماتما کہہ لو، ایشور کہہ لو۔ مشکل تو یہ پڑ جاتی ہے ہمارے لیے کہ ہم کہنے کے لیے تو اسے دوسرے نام کہتے ہیں، وہ پرماتما، وہ ایشور، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس کو بھی پرماتما لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں، ایشور اس کو بھی سمجھ بیٹھے ہیں، اسی کو سامنے اپنے سروں کو جھکا دیتے ہیں، حالانکہ نہ یہ ایشور ہے نہ پرماتما ہے، یہ ایشور اور پرماتما ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم یہ شبد استعمال نہیں کرتے تاکہ کنفیوژن نہ ہو، تاکہ اللہ میں اور ان میں کیا کنفیوژن نہ ہو۔ اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اے لوگو، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان پیارے پیارے ناموں سے اللہ کو یاد کرو، اللہ کے ناموں میں چینجنگ اور تبدیلی نہ کرو تاکہ لوگوں کو اشتباہ نہ۔ اب ہم کہیں او مائی گاڈ ہیلپ می، ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں، لیکن سامنے والا کرسچن ہے، وہ کہے گا یہ لو ربانی صاحب تو ہمارے عیسیٰ مسیح کو پکار ہیں، کہے گا کہ نہیں، بولو کیوں؟ گاڈ وہ عیسیٰ مسیح کو سمجھتا ہے، اس لیے ہے پرماتما، ہے پرمیشور، ہماری مدد کرو۔ کوئی غیر مسلم سمجھے گا ارے یہ تو ہمارے پرمیشور کو بلا رہے ہیں، ہمارے
فلانے پہاڑی پر پرمیشور کی مندر ہے، وہ فلانی جگہ پرماتما کی مندر ہے، وہ فلانی جگہ فلانے بھگوان ہے، فلانی جگہ فلانے بھگوان ہے، یہ تو ان کو پکارنے لگے، یہ تو ہو گئے خلاص، اپنے باپ داداؤں کے دین پہ آ گئے، گھر واپسی ہو گئی ان کی، شدھی کرن کر لیا انہوں نے، ختم۔ خوش ہوگا کہ نہیں خوش ہوگا؟ حالانکہ میرا مقصد وہ نہیں۔ اسی لیے ہم مجبور ہیں ایسے ماحول میں جہاں پر مختلف ورائٹیز ہیں، جہاں ڈپلیکیٹ اور اصلی کو خلط ملط کر دیا گیا ہے، نقلی اور اصلی خلط ملط ہے، وہاں اصلی نام لینا ضروری ہوتا ہے، اس لیے ہم لیتے ہیں، ورنہ اللہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ کسی کی اجارہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے، نہ اسلام پر کسی کے باپ دادے کی اجارہ داری ہے، اللہ ہو، رسول ہو، پروفٹ محمد ہو، اسلام ہو، یہ سارے دنیا کا، سارے سنسار کا، مسلم ہو غیر مسلم ہو، یہ سب کے ہیں، اور سب کے اوپر ضروری ہے کہ وہ ان کی عزت کرے، وہ ان کا احترام کرے، اس لیے کہ ان کے سبب سے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے ہم نے اللہ کو جانا ہے، اللہ کو پہچانا، اپنے مالک کو جانا۔ اللہ کے بھی اسلوب بیان پہ ذرا آپ غور کریں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کو یاد، یہاں اللہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، اپنی دوسری خوبی صفت ربوبیت کی جو ہے وہ ربوبیت کی خوبی بیان کری، کیونکہ رب کے معنی مالک کے بھی ہوتے ہیں، پیدا کرنے والے کے بھی ہوتے ہیں، پرورش کرنے والے پروردگار کے بھی ہوتے ہیں، تو سب لوگ جانتے ہیں، کسی بھی سے بھی پوچھو، کسی بھی غیر مسلم سے پوچھو اللہ کہاں ہے، اللہ کیا حال چال ہے، کسی بھی غیر مسلم سے پوچھو، وہ کہے گا اوپر والے کی کرپا ہے، اوپر والے کی کرپا۔ یہ اوپر والا کون ہے؟ یہ اوپر والا وہی اللہ ہے جو سب سے اوپر ہے، اور میرے بھائیوں وہ اللہ اسی لیے جو سب سے اوپر ہے، سب سے اوپر کوئی نہیں، اور وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اسی لیے صبح شام دوپہر یہ حکم دیا گیا کہ اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس کی بڑائی کے لیے ہمیشہ حکم نہیں دیا گیا کہ بس روڈوں پر چوراہوں پر چلاؤ، بلکہ اس کے لیے ٹائم فکس کیا گیا، 5 ٹائم فکس کیے گئے صبح و شام میں، نماز مقرر کی گئی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور کہا گیا اس کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا مطلب ہے اللہ اکبر؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، اور اس کی بڑائی دیکھنے کے لیے ذرا سائنس کو بھی دیکھو، سائنٹسٹ کے تجربات اور ان کی اپنی تحقیقات کو بھی آپ اسٹڈی کرو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس کرۂ ارض پر، جس گیند کے، اس زمینی گیند پر ہم اور آپ رہتے اور بستے ہیں، اس زمینی گیند کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے اس سنسار میں ایسے ایسے سیارے بنائے ہیں، ایسے ایسے گلیلو ہیں یہاں پر کہ اس طرح کی کروڑ زمینیں اس ایک گلیلو کے اندر سما سکتی ہیں۔ یہ سورج جو صبح سے لے کر شام تک ہماری خدمت میں لگا رہتا ہے، آپ کیا سکتے ہیں یہ کوئی چھوٹا ہے؟ ایسے کروڑوں زمینیں اس سورج کے اندر سما سکتے ہیں، اتنا بڑا ہے یہ سورج اور اتنے اوپر ہے۔ غور کریں، سائنسدانوں نے یہ حقیقتیں بتائیں، اور یہ سورج جو کروڑہ زمینیں ان کے اندر سما سکتی ہیں، یہ سورج اتنا بڑا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک گلیلو، ایک سیارہ ایسا بنایا کہ اس طرح کے کروڑوں سورج اس کے اندر سما۔ تم نے اللہ کو کیا سمجھا ہوا؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ جانی۔ اللہ کی قدر جانو گے تو سارے غرور اور سارے فخر بھول جاؤ گے۔ اسی لیے حکم ہے، یہ کہو 5 ٹائم، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تکلیف نہیں ہونی چاہیے، دکھ نہیں پہنچنا چاہیے، یہ شانتی کا پیغام ہے۔ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اپنے مالک سے محبت کرتے ہیں، اللہ چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا نا، یا ایھا الناس اعبدوا الہکم، اپنے معبود کی، اپنے اللہ کی عبادت کرو، یا اعبدوا اللہ، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن جب یا ایھا الناس سارے سنسار کو اللہ نے مخاطب کیا تو رب کا لفظ استعمال کیا تاکہ سارے مسلم غیر مسلم سب اس کے اندر شریک ہو جائیں،
سب اس کو مالک مانتے ہیں. تو جب اس کو مالک مانتے ہو تو اس کی پوجا بھی کرو, اس کی عبادت بھی کرو, اس کے ساتھ کسی کو ساجیدار اور پارٹنر نہ بنو. جلن نہیں ہونی چاہیے, تکلیف نہیں ہونی چاہیے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور بھائیوں, میں بہت دور نہ جاتے ہوئے اس میسج کو, اس پیغام کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام ہے, اذان کی حقیقت کیا ہے, آج اس کے خلاف ایک آواز اٹھائی جا رہی ہے. کوئی آج پیدا ہوئی اذان, آج سے کہی جا رہی ہے. یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں ضرور, لیکن انہوں نے بنایا نہیں ہے. یہ دین یہ اسلام اسی دن سے ہے جب اس دھرتی پر سب سے پہلا منش, سب سے پہلا انسان آدم بھیجا گیا, جسے آدم کہا جاتا ہے, آدم علیہ السلام, اور ان کی بیوی اماں حوا, جو قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی ماں ہے, دادی. ابا ہیں سب سے بڑے بابا آدم, اور اماں حوا ہیں. جب اس دنیا کے اندر بھیجا گیا, وہ سارے اسلام لے کر آئے تھے, مسلمان ہی مسلمان تھے. کسی سورج چاند کی دھرتی اور آکاش کی, اگنی کی, یا کسی طاقت اور پاور کی پوجا نہیں ہوتی. سب ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے. اللہ نے ان کو پیدا فرمایا تھا, اللہ نے انہیں اسلام دیا تھا, اور یہ دین جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے اس دندار سنسار کے اوپر اسلام موجود ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر, آخری پروفٹ, آخری رشی ہیں, پیغمبر ہیں, جو یہ پیغام لے کر کے آئے. ان کے بعد اب کوئی نبی پیغمبر آنے والا نہیں, کوئی دین لے کر کے, کوئی دھرم لے کر کے آنے والا نہیں. یہی کل کی اوتار ہیں, یہی لاسٹ نبی ہیں, آخری پیغمبر ہیں. 24 اوتار مانتے ہیں غیر مسلم. کچھ لوگ کہتے ہیں 10 اوتار ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں 24 اوتار. آخری اوتار کل کی اوتار. ہم اوتار کے قائل نہیں. اوتار کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ جو پردے غیب میں ہے, وہ محسوسات میں ظاہر ہو جائے, اس کو اوتار بولتے ہیں. یعنی جو چھپا ہوا اللہ کی دوسروں کی مدد کے لیے کسی کی شکل و صورتوں کے اندر پرکٹ کرے, ظاہر ہو, اس کو اوتار کہا جاتا ہے. چنانچہ ان کے ہاں کچھوا بھی اوتار ہے, کسی کا چوہا بھی اوتار ہے, سور بھی اوتار ہے. جی, سور جو اسلام میں خنزیر جس کو کہا جاتا ہے, حرام ہے, نجس ہے, ناپاک, وہ بھی اوتار ہے کسی کا. اور اس شکل میں کرشن نے پرکٹ, کرشن جن کو کہا جاتا ہے, اس سور کی شکل میں پرکٹ ہوئے اور سوروں کی مدد کری, یا کسی کی مدد کری, یا اس وقت کا راجہ تھا, اس راجہ کا ظلم بڑھ رہا تھا, اس کا تختہ پلٹنے کے لیے سور کی شکل اختیار کر کے زمین کے اندر گھس کر اور اس کا تختہ پلٹ کر کے اور اس کو نیست و نابود کیا گیا. اس طرح سے سور بھی اوتار بھگوان کے, یعوذ باللہ, استغفر اللہ. اللہ اگر وہ اللہ ہے جو تمہیں پانی کے قطرے سے پیدا کر کے اتنا بہترین قد و قامت بنا سکتا ہے, جو زمین بنا سکتا ہے, اسے کسی کی شکل و صورت اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوچو ذرا. آپ اس بوتل کے یا اس موبائل کے مالک ہیں, آپ کو اس موبائل بگڑ گیا, اس موبائل کو بنانا ہے, تو جب بنانا ہے تو کیا ضروری ہے کہ آپ موبائل بن کے موبائل کی اصلاح کریں؟ بولو, موبائل بن کے آپ موبائل صحیح کریں گے؟ عجیب و غریب بات ہے. موبائل بن کے آپ موبائل کیسے؟ ارے بھائی, موبائل کی اگر سیٹنگ کرنی ہے, صحیح کرنا ہے, تو آپ جس شکل و صورت میں ہیں, آپ اس موبائل کی حقیقت کو سمجھ کر, اگر آپ نے بنایا ہے یا کسی کمپنی نے بنایا ہے, تو اس کمپنی سے رجوع کر کے اس کو کمپنی کو بھیج دیں, کمپنی والا خود ہی بنا دے گا. کمپنی کو اس موبائل میں ڈھلنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اگر اللہ نے سارا سنسار بنایا ہے, تو وہ اس کی اصلاح کرنا بھی جانتا ہے, اسے درست کرنا بھی جانتا ہے. اسے اس سنسار کے دکھ اور درد والوں کی شکل و صورت, سور بننے کی, کچھوا بننے کی, مچھلی بننے کی, سمندر بننے کی, چوہا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر وہ اللہ کیسا ہے؟ وہ اللہ وہ نہیں ہو سکتا, وہ اللہ وہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے اوتار کا فلسفہ. خیر, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنے غیر مسلمین بھائیوں تک اس اذان کے
ہی نہیں بلکہ اسلام کے سارے سسٹم کو، نظام کو متعارف کروانا پڑے گا، بتانا پڑے گا، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم بتائیں اور آپ سنیں، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو سنیں اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ ہم ہر جگہ تو نہیں پہنچ سکتے، آپ تک وہ باتیں پہنچائی جا رہی ہیں، ڈیلیور کی جا رہی ہیں، آپ کا یہ فرض ہے کہ نہایت ہی احتیاط سے، پیار سے، اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے حوالہ دیا اس انداز سے آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ اذان کے تعلق سے جو آج آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، ایک صاحب کسی نے مجھ سے، کہیں میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ صاحب انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو برادران وطن ہیں، ہمارے اپنے دیش کے جو اپنے غیر مسلمین ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ آپ لوگ صبح شام یہ اکبر بادشاہ کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اکبر بادشاہ کو ہم تو نہیں یاد کرتے۔ بولے نہیں، آپ کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو اکبر کو کیوں پکارتے ہو؟ اکبر سے تم کو اتنی محبت ہے اسی لیے تم اکبر کو پکارتے ہو۔ اب آپ سوچو، اب اس کیا کریں گے؟ آپ اس بیچارے کے اوپر حملہ کریں گے، اس کو برا بھلا کہیں گے؟ ہم اپنی بد نصیبی کو روئیں گے، اپنی بدقسمتی کو روئیں گے کہ ہم اپنے پڑوسی کے بھائی کو یہ نہ بتا سکے کہ اکبر کا معنی کیا ہے، اکبر کا مطلب کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اکبر معنی سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ، ہم اکبر کو نہیں پکارتے، اجی اکبر کو تو ہم مسلمان بھی نہیں سمجھتے، اس نے تو دین الہی قائم کیا اور نہ جانے کیا کیا خرافات کر کے خلط ملط کر دیا اس نے، فتنے بعد آپ سمجھتے ہو تو سمجھتے ہو، اس لیے ہمیں اس سے محبت نہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سسٹم، یہ دین فطرت سے جڑا ہوا، اس کے اندر، اس نظام میں، اس سسٹم میں جہاں گڑبڑی پیدا ہوگی وہاں یاد رکھو پورا سسٹم خلط بلط ہو جائے۔ ایک آدمی کے پیر میں فریکچر ہو جائے یا ہاتھ میں فریکچر ہو جائے، اب وہ چلا رہا ہے، کیوں چلا رہا ہے؟ اس لیے کہ اسے درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہڈی جہاں تھی، جڑی ہوئی تھی، وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئی، سسٹم کے اندر خلل پیدا ہو گیا، سسٹم کے اندر فریکچر ہو گیا، سسٹم ٹوٹ گیا۔ آپ نے دیکھا میرا دوست چیخ رہا ہے، آپ نے ہاتھ پکڑا، چاہے ذرا صبر کر صبر کر صبر کر، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ نے اٹھا کے ٹھک سے کیا، ہڈی اپنی جگہ پہ آ گئی۔ جب ہڈی اپنی جگہ پہ آ گئی، وہ مسکرا دیا، ہنسنے لگا، اس کا درد کم ہو گیا یا ختم ہو گیا، اور چھوٹا سا میڈیسن دیا، الحمدللہ صحیح ہو گیا۔ سسٹم جب بگڑتا ہے تو بہت کچھ بگڑتا ہے۔ اس لیے اسلام نے جو سسٹم دیا ہے، اس سسٹم کو سب سے پہلے وہ لوگ فالو کریں جو اسلام کا دم بھرتے ہیں، جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر انہیں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور یہ پوری دنیا، یہ راجہ مہاراجے، یہ جو کچھ بھی ہم اور آپ انسان، کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، کوئی بھی ہو، کسے بھائی، ہم اس سسٹم کے ساتھ ساتھ چلیں۔ سسٹم یہ ہے کہ سورج نکلتا ہے، اپنے وقت پر نکلتا ہے، آپ کے حکم سے تو نہیں نکلتا، اور پھر چڑھتا ہے، چڑھتے چڑھتے پھر جا کے ڈوبتا ہے۔ وہ کیا جانے کہ آپ کب سوئے ہیں اور کب جاگے ہیں۔ آپ نے رات بھر دھینگا مشتی کری، زناکاری کری، عیاشی کری، شراب پیا، ٹن ہوئے، سورج کو کیا معلوم؟ سورج کو پتہ ہے؟ بولو، وہ تو اپنے وقت پہ نکلے گا، وہ اپنے وقت پہ نکلے گا۔ سسٹم تم نے خراب کیا ہے، تم اپنی ذمہ دار۔ اب سورج نکل رہا ہے، آپ کہہ رہے جناب عالی، سورج کی دھوپ پڑی، دن اجالا ہو گیا، یار میرے کھڑکی میں روشنی آتی ہے سورج کی، میری نیند میں ڈسٹرب ہوتا ہے، سورج بند کرو نکلنا۔ سورج کو مت نکالو، یہ بیوقوف آدمی، سورج رکے گا تمہارے کہنے سے؟ بولو، رکے گا؟ سورج کبھی نہیں نکلے، سورج کبھی نہیں رکے۔ تم اپنے نظام نشست و برخاست کو درست کرو، تم اپنے لائف کے سسٹم کو کنٹرول کرو۔ تمہیں کس نے کہا رات کو اتنی دیر تک ناچو گاؤ، دنیا والوں کو بھنگڑے ڈالو بجاؤ، پورے محلے والوں کو جگاؤ؟ تم رات کو ناچو گاؤ، کیا کہتے ہیں اس کو، ڈی جے پی ڈے جو ہوتا ہے وہ بجاؤ، تو ہمیں ڈسٹرب نہ ہو۔ ہم نہ کہیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، ہم تو یہ کہتے جانے دو یار، صبر کرتے، اور صبر کر کے تمہارے گانے بجانے جو چلتے ہیں چلیں، کھانے پینے کا تم نے زندہ بنایا ہوا ہم تو جانتے بھی،
ایک اذان کی آواز ہوتی ہے اپنے ٹائم سے، وہ بھی بے ٹائم نہیں ہوتی، یہ جب چاہو اذان دیتے رہو، ایسا بھی نہیں ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ انگریزوں کے دور میں بھی یہ ایک سوال آیا تھا، کچھ غیر مسلمین نے جا کے انگریزوں سے کہا کہ مائی باپ یہ جو اذان ہوتی ہے نا یہ ہمیں بڑا ڈسٹرب کرتی ہے، یہ مسلمانوں کے اذان کو بند کروائیے۔ انگریز بڑی چالاک قوم تھی، ہوشیار قوم تھی، اسے حکومت کرنا تھی، وہ حکومت کرنے کے لیے آئے تھے، وہ جانتے تھے کہ کس کو کیسے صحیح کرنا، کس کو کیسے درست کرنا، انہیں پتا۔ ہمارے اپنوں کو پتا نہیں، دیش آزاد ہوا لیکن آج تک وہ انگریز کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ پارلیمنٹوں میں انگریزیاں چلتی ہیں، لائر انگریزی بولتا ہے، جج انگریزی سمجھتا ہے، سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، لوور کورٹ ہو، سیشن کورٹ ہو، دنیا کا کورٹ ہو، انگریزی 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 انگریزی۔ کلینٹ بیٹھا ہوا ہے، اس بیچارے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ کیا کیا بک رہے ہیں، کیا کیا بول رہے ہیں، غلط بول رہا ہے، صحیح بول رہا ہے، اسے کوئی پوچھ نہیں رہا، اس سے کوئی حوالے نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ دیکھو جج نے کیا فیصلہ کر دیا، اس کو کہہ دیا تاریخ پڑ گئی، تم اگلی تاریخ کو آؤ۔ اس کو بیچارے کو زینے کوٹ اور کچہریوں کے چڑھا کے بڈھا بنا کے قبر میں پہنچا دیا۔ انگریزی، تم کو کس نے کہا انگریزی؟ اور یہ جتنے بڈھے غیر مسلمین کے ہیں یہ سب انگریزی سمجھتے ہیں، انگریزی جانتے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انگریزوں کے سب سے دشمن بڑے تو ہمارے باپ دادے تھے، انہوں نے مدارس کے اندر علماء کے اوپر حرام کر دیا تھا انگریزی بولنا، انگریزی پڑھنا، لیکن یہ لوگ انگریزوں کی گودوں میں بیٹھ کر انگریزوں سے انگریزی سیکھ کر کے ان کی غلامی کرتے تھے۔ آج اسی لیے انگریزی چل رہی ہے۔ ارے دیش سے اگر انگریزوں کو نکالا ہے تو اس سے محبت کیوں کرتے ہو؟ دیش آزاد ہوا تو جو اپنے دیش کی بھاشا ہے اس بھاشا میں گفتگو کرو، راشٹر بھاشا جو ہے اس کے اندر بحث کرو، اس کے اندر باتیں کرو، اس کے اندر سمجھو۔ اردو بولی جاتی ہے، اردو 90% ہندوستانی سمجھتا ہے، پاکستانی سب سمجھتے ہیں۔ اردو دشمن ہو گئی، دشمن ہو گئی، کیوں دشمن ہو گئی؟ مسلمان بولتے ہیں، عجیب مسلمان بولتے ہیں، تو مسلمان کون سا زہر اگلتے بیچارے، سب بولتے ہیں۔ اور کسی نے کہا تھا شاعر نے کہ وہ جس کو پڑھتا نہیں کوئی بولتے سب ہیں، جناب میر بھی کیسی زبان چھوڑ گئے ہیں، سب بولتے ہیں، وکیل بھی اردو بولتا ہے، جج بھی اردو بولتا ہے، لیکن جب بحث کا وقت آتا ہے تو انگریزی بولتا ہے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، پیسے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ الغرض انگریزوں کو پتہ ہے سسٹم تھا، آج اسی لیے ہمارے دیشوں میں چاہے ہندوستان ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، سب انگریزوں کا نظام چل رہا ہے، وہی سسٹم ہے صاحب۔ یاد رکھو، صرف وہاں سے نکال کر کے پاکستان ہٹا کے انڈیا لکھ دو، انڈیا ہٹا کے پاکستان لکھ دو، بنگلہ دیش لکھ دو، جو بھی لکھ دو، سسٹم وہی ہے۔ جی ہاں، وہی سسٹم، وہی نظام چل رہا ہے۔ بہرحال ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، جو بھی سسٹم ہے، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم انگریزوں سے اتنے دشمن ہیں اور ہم ان دشمنی میں ہم نے اپنے دیش کو آزاد کیا، ان کو مار کے بھگایا اور ہم وہ ڈے بناتے ہیں، پھر انگریزی کیوں، انگریزی ان کی زبان کیوں بولتے ہو دشمنوں کی؟ دشمن ہے تو دشمن کی زبان کو چھوڑو نا، اپنی زبان بولو نا، اپنی بھاشا بولو نا، اپنی زبان کے اندر گفتگو کرو۔ ہمیں اپنی ہی زبانوں سے دشمنی ہے جناب علی۔ اگر آپ کو ڈاکٹر بننا ہے بڑا، انجینئر بننا ہے بڑا، پارامرسے بننا ہے بڑا، لائر بننا ہے، بیچلر، تو انگریزی پڑھیے۔ آج ہوڑ لگی ہوئی انگریزی کی، جس کو دیکھو رکشہ چلانے والا اپنے بیٹے کو کنوینٹ اسکول میں ڈالا ہوا، انگریزی پڑھوا رہا، وہ پڑھوا۔ ہم انگریزی کے دشمن نہیں ہیں، لیکن اتنا بھوت نہ سوار ہو جائے ہمارے سروں کے اوپر کہ ہم اپنی مادری زبان بھی بھول جائیں اور اپنی مادری زبان سے دشمنی کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بولو ہے ایک بات کہ نہیں ہے انصاف کی؟ اس لیے دروازے کھولو اپنی زبان کے، سب سے پہلے اپنی زبان لکھو، بعد میں دشمن کی زبان لکھو، چاہے بورڈ ہو چاہے کہیں ہو، لیکن ہر جگہ انگریزی، ہر جگہ انگریزی۔ کہاں گئے انگریز؟ صرف وہ بیچارے چلے گئے، اپنی پورا کلچر چھوڑ کے دے کے گئے ہم کو، وہی سب کچھ چل رہا ہے۔ تو یہ وفاداری نہیں ہے دیش کی، یہ غداری ہے۔ اس لیے بینڈ کیا جائے اس زبان کے اوپر، یا سب سے فورتھ درجہ دے کر کے جو اپنی بھاشا ہے ان بھاشاؤں کو آگے بڑھایا جائے۔ کہنے کا مطلب میں آگے بڑھوں کہ انگریز کو پتہ ہے کہ کیسے حکومت کرنی، اس نے اپنے مشورہ پارلیمنٹ بلائی اور کہا کہ بھئی یہ ایسا ایسا وواد ہو رہا ہے، ایسا ایسا مسئلہ آیا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ تکلیف ہوتی ہے ہم کو، تو پتہ لگاؤ کہ کیا یہ ہمیشہ اذان ہوتی ہے، اور مندروں کے اندر بھی گھنٹے بجتے ہیں، ان کا بھی پتہ لگاؤ، ان کا ٹائم ٹیبل کیا ہے بجنے کی۔ چنانچہ ایک ان کا اپنا ہرکارہ گیا، انگریز مسجد کے اندر گیا، مولوی صاحب سوئے تھے، مولوی صاحب کو جگایا، دوپہر کو 10-11 بج رہے تھے،
मौलवी साहब से कहा उठो, कहा क्या बात है साहब, कहा अजान दो, कहा अजान दो, क्या टाइम हो रहा साहब, टाइम मैंने देखा, कहा साहब अभी तो 10 बज रहे हैं। तो बोले क्या हुआ, 10 बज रहे हैं तो क्या हुआ, अजान देना है अजान दो। उसने कहा नहीं साहब अजान का तो एक टाइम है, 12:30 बजे 1 बजे अजान होती है, जब वो टाइम आएगा जब ही हम अजान देंगे। कहा ऐसा हमेशा नहीं दे सकते? बोले नहीं, मना है हमारे इस्लाम के अंदर इस तरह से बेवक्त अजान देना, लोगों को डिस्टर्ब करना, जो टाइम आएगा वो अजान हम देंगे। चला गया वो, खैर कोई बात नहीं, सो जाओ। मंदिर में गया, चर्च में गया, उनसे कहा भाई घंटा बजाओ, दान दक्षिणा जो भी चढ़ाना था वो गया, उस हिसाब से घंटा बजाओ। पंडित जी उठे, टन 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 मारना शुरू कर दिया उन्होंने। कहा इसका कोई टाइम नहीं साहब, आप पूजा करने आए, घंटा बज रहा है बस खलास। चर्च में भी गया, उन्होंने वहाँ भी घंटे बजते हैं, वहाँ भी उसे किया। और खैर अंग्रेज़ों को तो वो सबसे ज़्यादा पता है। तो उसने आगे रिपोर्ट दी कि साहब मुसलमान जो हैं वो टाइम से अजान देते हैं, टाइम पे काम करते हैं, लेकिन उनके अलावा जो लोग हैं पूजा पाठ, इनको तो जब कभी भी चाहो वो बजना शुरू हो जाते हैं, इसलिए ये बे टाइम है। तो अंग्रेज़ ने कहा खलास, तो जो टाइम से है तो उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं है। उसने फैसला दे दिया कि नहीं मुसलमान अजान देंगे अपने टाइम से, वो बेवक्त। तो भाई मेरे, जिस तरह सूरज टाइम से निकलता है इसी तरह से 1-2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट अजान में लगते हैं। अजान होती है उतने में कौन सी क़यामत आ जाती है। और ये अजान कोई आज से नहीं हो रही, 850 बरस हमने हुकूमत करी हिंदुस्तान के ऊपर की नहीं की, बोलो मुसलमानों की हुक्मरानी रही, सैकड़ों हज़ारों लाखों मस्जिदें, उसमें अजान होती थी। हमारे भी देश के उस जमाने में आज जो एतराज़ करते हैं, इनके भी बाप दादे थे, किसी बेचारों ने कभी इसके ऊपर एतराज़ नहीं किया। किसी गैर मुस्लिम, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, किसी ने भी एतराज़ नहीं किया। शीरो शक्कर बन करके रहते थे, प्यार और मोहब्बत से। आज भी गाँव में अजान होती है, हर जगह अजान, किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। किसी वो मंदिर में घंटा बजाते हैं, कथा पढ़ते हैं, भोंपू बजाते हैं, या उनकी नवरात्रि आती है, 10-10 दिन तक वो दशहरा करते हैं, शोर हंगामे, वो पता नहीं किन किन मूर्तियों की पूजा पाठ सब लेके चलते हैं। कभी किसी मुसलमान ने कोई एतराज किया? कोई मुझे बता दे, क्योंकि हमको इससे डिस्टर्ब नहीं होता। हमें उससे डिस्टर्ब भी होता है तो हम सब्र करते हैं। हम सोचते हैं कि चलो हमारे देश के बाजी बेचारे, इनकी भी अपनी रीति है, अपना रिवाज है, प्यार और मोहब्बत से इस तरह से रहते हैं अपने देशों के अंदर, अपने मुल्कों के अंदर। हम किसी के दीन धर्म के ऊपर एतराज़ नहीं करते। ना हमारे इस्लाम ने इस बात का हुक्म दिया है कि किसी के देवी देवता या उनके धर्म के खिलाफ कोई बात बोली जाए, या उनको गाली दी जाए, या उनके आस्थाओं, उनके अकीदों को ठेस पहुँचाया जाए, या उनको बुरा कहा जाए। नहीं, हरगिज़ नहीं। इस्लाम ने हमें कतई इस बात की इजाज़त नहीं दी है। किसी भी मुसलमान वो गाली दे रहा है, सब्र करो, अल्लाह के हवाले। हमने यूट्यूब में, आपने भी देखा, आपके मोबाइलों में भी आते हैं, एक साधु संत खड़े हुए हैं, उनके साथ 2-4 मुच्छे लफंगे खड़े हुए हैं, लचड़बोझ, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे रहा है कि नहीं गाली दे रहा। एक कोई छोकरी है जिसको देखने में अल्लाह हिदायत दे, उसको हम तो हिदायत ही की दुआ करेंगे, वो आ करके फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजती है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देती है, फलां को गाली देती है, अज़वाज मुतहहरात को, उम्महातुल मोमिनीन को, मोमिनों की माँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को, नऊज़ुबिल्लाह, ऐसी बातें इसी हिंदुस्तान के अंदर कही जा रही हैं, गालियाँ देते हैं। हमने कहा ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी लोगों ने गाली दी, और भी लोग गालियाँ देते हैं। खुद कलमा पढ़ने वाले भी अज़वाज मुतहहरात को गालियाँ देते हैं। खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को गालियां देते हैं। बोलो देते हैं कि नहीं देते हैं? अगर ये बेचारा गाली देता है साधु या उसके चाहने वाले या उसके इर्द गिर्द जो छोकरों को, इन बेचारों को पता नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, उनको पता नहीं है कि अल्लाह कौन है, उनको पता नहीं, हमने बताया नहीं तो मुजरिम हम हैं, वो मुजरिम नहीं है। वो अगर हम उन्हें बताते, हम उन्हें समझाते तो आज ये नौबत ना आती, आज ये जूते चप्पल, ये जिल्लतें, ये रुसवाइयाँ हमें न उठाना पड़ती। हम उनके लिए लानत बने हुए हैं, सहमत बने हुए हैं। वो नबी को गाली देकर अल्लाह को नाखुश करते हैं और अल्लाह उनके ऊपर अपना गजब उतार रहा है। देख नहीं रहे हो कितने गजब के शिकार हो रहे हैं, कितने गजब के शिकार, कहीं ट्रक पलट रहे हैं, कहीं बस पलट रही है, कहीं कोई मर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। दिन भर में कितने खून, कितने कत्ल, कितने मौतें हो रही है। देख नहीं रहे हो कि अल्लाह का गजब नहीं है? अल्लाह का गजब है ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की दुआएं हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी, अल्लाह
میری امت کو پچھلی امتوں کی طرح نیست و نابود نہ کرنا. دعا کی تھی کہ اللہ میری امت کو جیسے پچھلی عورتوں کے اوپر بادیں سرسر چلے، چیخوں نے انہیں ہلاک و برباد کیا، زمینیں پلٹتی گئیں، آسمانوں سے بجلیوں نے انہیں تہز نہز کر دیا، ختم کر دیا، طوفانی پانیوں سے وہ ہلاک و برباد ہو گئے. اے اللہ میری امت کو ایسا عذاب نہ دینا. اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی. ہم بھی اللہ کے نبی کی امت ہیں اور غیر مسلمین بھی اللہ کے نبی کی امت ہیں. یہ نہ سوچنا کہ وہ اللہ کے نبی کی امت نہیں ہے. جی غیر مسلمین بھی، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصرانی ہوں، چاہے وہ بدھسٹ ہوں، چاہے وہ زردشت ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ غیر، سوری اللہ کے نبی کی امت کے لوگ ہیں گے. البتہ ہم وہ امت ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو ایکسپٹ کیا، ان کے پکار کو ایکسپٹ کیا، اور وہ امت ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا. ہمارا فرض بنتا ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ پیغام ان تک پہنچائیں گے، ہماری ذمہ داری. تو یہ ہے حقیقت اصل میں. تو میرے اس بیچ میں بجائے اس کے کہ ہم انہیں اسلام کی دعوت دیں، دین کی باتیں بتائیں، الٹی سیدھی حرکتیں ہم کرتے ہیں. اے مسلمانوں، چاہے وہ ہندوستان کے ہو، پاکستان کے ہو، بنگلہ دیش کے ہو، کہیں کے بھی ہو، نیپال کے بھی، اسلام کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے، نبی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، رسول کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، قانون تمہیں ہاتھ میں لینے کی قطعاً ضرورت ہے. اللہ ان کا انتقام لے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ تو اپنے بندوں میں، اپنے دوستوں سے اگر کوئی ایذا کی بات کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ قوی منتقم ہے، وہ انتقام لینے والا ہے. تو اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ کے نبی کو پتھروں سے مار کر آپ کے دندان مبارک کو لوگوں نے شہید نہیں کیا تھا. آپ کے چہرے مبارک سے خون کے فوارے نہیں چھوٹے تھے. غزوہ احد میں کیا کیا نہیں کیا گیا تھا. آپ کی جوان 2 بیٹیوں کو مکہ کے اندر طلاق دے کر لا کے گھروں میں بٹھایا گیا تھا کہ نہیں بٹھایا گیا تھا. کیا کیا ظلم و ستم نہیں کیے تھے. لیکن اللہ نے ہدایت کی، اللہ کے نبی نے ہدایت کی دعا کی تھی. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم قانون ہاتھ میں نہ لیں، ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، ان کے لیے اللہ سے روئیں، ان کے لیے درد رکھیں اپنے دلوں کے اندر کہ اللہ اس وزیر کو، اس منسٹر کو، اس گالی دینے والے سادھو کو، یہ تیرے گھر کو برباد کر رہے ہیں. اللہ یہ تیرے گھر کو توڑ رہے ہیں، تو نپٹ لے ان سے. اللہ انہیں ہدایت دے یا انہیں ان سے نپٹ لے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ دھیرے دھیرے سب سے انتقام لے. تم اللہ والے بن جاؤ، تم نیک بن جاؤ، تم اپنے نبی کے وفادار بن جاؤ، تم صحیح ہو جاؤ، تمہارا سسٹم صحیح ہو جائے. تم اذان سن کے مسجدوں کے اندر جاؤ، مسجدوں کو آباد کرو. رب کعبہ کی قسم ہے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مٹا نہیں سکتی، وہ خود مٹ جائے گی انشاءاللہ. ہم سدھرتے نہیں، ہم سمجھتے نہیں، ہم انہی کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں بیٹھ کے، کافروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، چائے شائے ناشتے سب کچھ کر. اذان ہو رہی جو ارے چھوڑو یار، ملا مولوی، واللہ یہ مسلمان، واللہ مولویوں کی کہاں مسلمان مذاق اڑاتا ہے جناب علی، مسلمان تضحیق کرتا ہے. تو جب تم نے موقع دیا، دیوار کیا گری، میرے کچے مکان کی لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنائے، تم نے رستہ دیا، تم نے مضحکہ بنایا. آج تمہیں بھی کوئی عزت، ہم کو بھی کوئی عزت اپنے ملکوں کے اندر نہیں ہے. وجہ یہی ہے کہ ہم نے اسلام کو گوشت کھانے اور مرغا مرغی دبانے اور گائے بیل اور بھینس کھانے کا یہی اسلام سمجھ لیا. یہی دین ہے، یہی اسلام ہے. اس کے لیے بڑے احتجاجات ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہے ہیں، ڈھکا ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، مسلمان بھوکھوں مر گیا. مسلمان بھوکھا مرے گا. اب اسلام کہتے اسلام خطرے میں، اسلام خطرے میں. اسلام خطرے میں نہیں ہے. دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو مٹا سکتی ہرگز نہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن، ہم نے اس اسلام کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کا، اللہ محافظ ہے اس کا. تم اپنی، ہم اپنی خیر بنائیں. مسلمانوں اپنی خیر بناؤ، فتوے بازی نہ کرو. بہت زیادہ جذبات میں آ کر قانون ہاتھ میں لیتے ہو اور اس طرح سے بدماشیاں کرتے ہو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ ذلت و رسوائی کے سوا کیا ہے؟ اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا جعل الذلۃ والصغار علی من خالف عن امری. جو میرے امروں کی، میرے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، جناب ان کے چہروں پر ذلت و رسوائیاں چڑھ دی جاتی ہیں. قدم قدم پہ مخالفتیں ہماری ہو رہی ہیں.
ہماری شکل و صورتیں مسلمانوں جیسے نہیں ہیں، ہماری تہذیب و تمدن مسلمانوں، شادی ہو، بیاہ ہو، نکاح ہو، طلاق ہو، سب کچھ کنبا کجا کجا نہ ہم تن ہما داغ داغ شد، ہمارا تو پورا جسم داغ داغ ہے، ہم کہاں کہاں پھائے رکھے مرہم کے، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ کیا سے کیا نہیں ہو رہا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سدھریں اور ہم صحیح ہوں اور ہم اپنے سسٹم کو، اس سسٹم کو صحیح کریں۔ اگر غیر یہ کہتا ہے کہ جناب ہمیں اذان سے نیند نہیں آتی، تو مسلمانوں کو اچھی سی نیند آتی ہے، مسلمان خوب ٹھرے مار کے سوتا ہے، وہ کہے گا نہیں کہ ان کو خود ہی نماز ہے تو کس کو جگا رہا ہے۔ تو یاد رکھو، پیار اور محبت سے معاملے کو صحیح کرنے کی کوشش کرو، سدھارنے کی کوشش کرو، قوانین اپنے ہاتھ میں نہ رہو، اور نہ ہی کسی کے اوپر کوئی فتوے بازی کرو، نہ ہی کسی کے اوپر شرطیں لگاؤ۔ اب مثال کے طور پر ابھی وہ ایک، میں اسے بیچارہ ہی کہوں گا، کمزور سا آدمی ہے، ناچنے گانے والے کی کیا حیثیت بیچارے کی، میراثیے کی اولاد ان کی کیا ہے، ڈھول ڈبلی بجا کے اپنا کھانا وانا کھا رہا پی رہا ہے، آج کل اسے کوئی پوچھ بھی نہیں رہا بیچارے کو، اس سے اچھے اچھے سینئر گائیکر نکل گئے گانے والے، اب اس کو کون پوچھے گا۔ تو اس نے کبھی پیو کر کے رات کو کوئی ٹویٹ کر دیا، تو ایک مولوی صاحب نے کوئی فتوا دی کہ مولویوں کی بھی اللہ انہیں ہدایت نہ فرمائے، بولو آمین۔ مولویوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہ فرمائے، رب کعبہ کی قسم ہے، یہ سدھر جائیں، پورا معاشرہ سدھرے۔ اس مولوی کو کیا، میں کیا کہوں اس کو، کیا جملہ استعمال کروں، اس مولوی کو کیا تکلیف تھی۔ اصل میں کچھ لوگ موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ارے بھائی وہ اس کو ہم نے ہائی لائٹ کر دیا، ہمیں کیا ضرورت تھی ہائی لائٹ کرنے کی، ہم یہ کہتے تھے کہ شراب پی کر کے اس نے لکھ دیا ہوگا نشے میں، کیا ہے۔ اس سے پہلے 2 مہینہ پہلے کسی فلم ایکٹر کا بھی واٹس ایپ پر اور وہ وائرل ہوا ہے، ہیروین کا، اس کا مجھے نہیں پتا کون ہے، المہم بھوپال کے اندر وہ کہتی ہے جب میں بھوپال میں آتی ہوں تو میرے من کو بڑی شانتی ملتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹھ کر کے، آپ کو تو اس کی اماں ابا سب کا پتا ہوگا، آپ ہیں اسی لائق، آپ اپنے نبی کا نام، ان کے باپ کا نام، ان کے دادا کا نام، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں، ان کی بیویوں کا نام آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن ان کا تو آپ پوری جنم کنڈلی آپ کو پتہ ہے، یہی تو ہے تمہاری بربادیاں، ان کی تو جنم کنڈلی۔ میں نے ابھی کچھ بتایا نہیں، یہاں نام بھی شور، واہ واہ۔ خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ اسے ہماری بہن بنائے، اللہ اسے ہماری، جتنے بھی لوگ ہیں واللہ مسلمانوں اتےجت ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا کام کرو۔ اس طرح کے شیاطین، اس طرح کے شعلے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ تم بھڑکو، اور جب بھڑکو باہر نکلو، نعرے تکبیر، اور وہیں سے بم آئے، کاٹو مارو ان کو، ختم کرو۔ یہ تمہارا حشر۔ صبر کرو، محنت کرو، تعلیم حاصل کرو، لوگوں کی مدد کرو۔ اللہ کے نبی نے، آپ کو پتہ ہے، تو میں وہ بات مکمل کر دوں، وہ بیچاری کہتی ہے جب میں بھوپال آتی ہوں اور اپنے کمرے کے سامنے بیٹھوں، دن ڈوبتا ہے، اس وقت چاروں طرف سے اذان کی آواز آتی ہے تو میرے من کو بڑی شانتی ملتی ہے۔ اسی کی بہن نے کہا ہے نا کہ اب بھائی الٹی ڈنگنگا بہا رہا، بہن نے کہا اچھی بات ہے، سب خوش ہو گئے، چلو بھائی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے۔ اس کے بھائی کے لیے بھی دعا کرو، گانے والے کے لیے، کہ اللہ اسے بھی ہدایت عطا فرمائے، اللہ اسے بھی ہدایت عطا فرمائے، اسے اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ وہ کسی مولوی نے کلکتہ سے فتویٰ ٹھونک دیا، پتہ نہیں کیا اسے چونا لگا ہوا تھا، اللہ ہدایت دے اسے بھی نہیں، بعض مولوی ہوتے ہیں اس طرح سے شو بازیاں کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ ہم پوری مذمت کرتے ہیں اس کے اس بیان کی، بولو مذمت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اس کو کیا ضرورت ہے، اس کو کیا کھجلی ہو رہی تھا، کھجلی کا لفظ میں سوچ رہا، کیا جملہ کہوں مجھے کھجلی نہیں آ رہی، اسے کیا کھجلی لگی ہوئی تھی ملے کو، پورا بدنام کیا اس نے، پورے مولوی ڈپارٹمنٹ کو ذلیل نے۔ اسے کیا ضرورت تھی یہ جملہ کہنے کی کہ صاحب جس نے یہ بات کہی ہے کوئی جائے تو میں اس کے سر کو مونڈ دے، ٹینٹ کر دے تو میں اسے 10 لاکھ دوں گا، اسے 10,000 روپے کہاں دلائے گا وہ 10 لاکھ چندہ کر کے؟
یہ اسلام اور مسلمانوں کی بات ہے؟ یہ اسلام اور مسلمانوں کی؟ چاہے اس کے سر کو ٹکلا کر دے، اس کے گلے میں جوتوں کا ہار، اور وہ بھی سب سے گھٹیا پھٹے پرانے جوتوں کا ہار پہنے، اور وہ بار بار اور ہر گھر میں، گاؤں شہر پورے ہندوستان کے گھر بھر میں جا کے معافی مانگے۔ ہم نے کہا بیٹا نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ ارے نہ یہ ہو سکتا ہے، امپاسبل ہے، یہ امپاسبل ہے بھائی، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیا اس کو دینا نہیں ہے نا مولوی کو، اس لیے کیا ہاں آج جو تعویذ گھنٹے بناتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک مرغا ڈال لاؤ، کالا لاؤ، چونٹی کا دودھ لاؤ، ہے نا، چونٹی کا دودھ ملے گا ہمارے ہندوستان میں۔ اور یہ بر صغیر میں پورا بہت پہلے کی بات میں بتا، نکاح جب پڑھایا جاتا تھا تو اس میں 52 تولہ رکھنا، 10.25 آنے لگانا ضروری ہوتا تھا، اور بعض جاہل یہ بھی کہتے تھے مہر کے ساتھ جب تم طلاق دو گے تو مہر بھی دو گے اور چونٹی کا دودھ بھی دو گے۔ پوچھا گیا یہ تم چونٹی کا دودھ کیوں لگا رہے ہو، کہاں ملے گا چونٹی کا دودھ؟ تو کہا اس لیے لگا رہے تاکہ یہ کبھی طلاق ہی نہ دے، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے، تو یہ چونٹی کا دودھ دے ملاتے۔ تو یہ مولوی نے بھی وہی چال چلی کلکتہ والے نے، چل بھائی کلکتہ والی، کلکتہ کا جادو چلایا اس نے، کلکتے والے مولوی نے، ہم مذمت کرتے ہیں اس کے اس بات کی۔ اور یہ اسلام کا نمائندہ نہیں، یہ خود کا اپنی ذات کا پرسنل نمائندہ ہو سکتا ہے۔ اس کو کیا کھجلی تھی کہ یہ تمام سب باتیں کرنے کی؟ اور پورے ہندوستان میں ایک اسلام مسلمانوں کو، یہ مسلمانوں کا وتیرہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو رسوا کرنا، کسی کی ذلت۔ ارے وہ اگر کہہ رہا ہے اس لیے کہہ رہا ہے کہ تم نے اسے اذان کا مفہوم نہیں بتایا، تم نے اسے اذان کا پیغام نہیں سنایا، تم نے اسے اذان کا معنی اور اس کا ارتھ نہیں بتایا، اس لیے اس بیچارے کو یہ بات وہ جو ہے اس نے یہ بات کہہ دی۔ اب تم نے کہا اس کو ٹینٹ کراؤ، اس نے کہا چلو بھائی، ذرا غریب بات، اس کو کیا یار، ڈر کے مار کے آگے تو بھوت بھاگے۔ سوچا پتہ نہیں کوئی شرابی کبابی آ کے مجھے ٹھونک دے تو میں کیا کروں؟ وہ جا کے خود ہی سیلون میں جا کے ٹھنڈ کروا کے آ گیا، داڑھی مونچھ صاف صفا چٹ خلاص، بالکل اتھڑی ہوئی مرغی لگ رہا ہے وہ بوائلر فارم کی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بندر کو مارنا چاہیے کیا؟ بندر کو مارنے سے کیا ملے گا؟ چیچے کرے گا وہ بندر کی طرح ہے، وہ غریب ہو، ویسے بھکاری بھوک مری کا شکار ہو، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بعد میں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تکلیف ہوئی تو ہم معافی چاہتے ہیں، یہی کرے گا۔ یہ سب فالتو باتیں، یہ سب باتیں نہیں، یہ ہمارا کام کرنے کا نہیں ہے کہ فلاں نے غلطی کر دی اس کا گردہ مار دو، اس کی زبان جیسا ہندوستان میں یہ بھاشا چلنے کی۔ اور یہ بی جے پی یا RSS نام نہیں لینا چاہتا میں، یہ سب جانتے ہیں آج موجودہ دور کی حکومت کے پروندے، حکومت بھی تنگ ہے، حکومت بھی تنگ ہے، بار بار اعلان کرتی ہے کہ ایسے بھاشن مت دو، ایسی غلط باتیں مت کرو۔ کیا کرے نہیں کر سکتی ہے، لیکن حکومت کی شے پہ ہو رہا ہے، حکومت کو اس کا ایکشن لینا چاہیے۔ وہ کھڑے ہو کر کے کوئی کہہ رہا ہے کہ جی وہ تری مورتی کی کون سی لیڈر ہے کلکتہ میں، بنگال میں، وہاں ایک بہن جی ہیں، وہ بہن جی کی منڈی کاٹ کے لاؤ تو 1 لاکھ روپے انعام دوں گا، وہ جی اسدالدین اویسی کی منڈی لاؤ تو اس کی پتہ نہیں 2 لاکھ 10 لاکھ انعام دوں گا، وہ فلانے کی زبان کاٹ لو تو یہی دوں گا، وہ فلانے کو پیٹ پاڑ۔ یہ کیا دیش کے اندر یہ کیا ناٹک چلا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ اس طرح ملک چلتا ہے، مارو کاٹو پیٹو قتل کرو۔ کب ہو رہا ہے؟ کب قتل ہو رہا ہے؟ کب خون ہو رہا ہے؟ کب مر رہے ہیں؟ کب لوگ جو ہے بھوک مری سے مر رہے ہیں، لوگ بیماری سے مر رہے ہیں، لوگ ہاسپٹلوں میں مر رہے ہیں، حادثوں سے مر رہے ہیں، ٹریفک سے مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، جہالت سے نہ جانے کن انداز سے انہیں موتیں آ رہی ہیں۔ اتنا تمہارا پیٹ بھی بھرتا اب کاٹنے مارنے کی بات کرتے ہو؟ اس کو مارو، اس کو کاٹو، اس نے اس کے خلاف بول دیا ختم کرو، اس نے اس کے خلاف اڑا دو بم سے، اور اس کو پکڑ کر کے مار ڈالو۔ اسلام، اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اے لوگو، اسلام کے پیغام کو سمجھو۔ اسلام اپنے اندر شانتی رکھتا ہے، اسلام کے اندر خود شانتی ہے، خدا بنے۔ اسلام دہشت گردی، ٹیررزم اس کا قائل نہیں ہے۔ یہ جو دہشت گردیاں پھیلاتے ہیں، قتل و غارت نہیں کرتے ہیں، اب راز بھی کھل رہا ہے دھیرے دھیرے نا۔ ابھی تک کی تو مسلمان ہی
ISI کی اور پتہ نہیں کس کس داعش کی اور فلانے کی اور کس کی وہ کر رہے ہیں. ابھی تو باقاعدے خود ہمارے دیش کے ہی انہی موجودہ پارٹیوں کے لوگ ہی باقاعدے ایجنٹ بن کر کے کام کر رہے ہیں. یہ دیگ کا وہ چاول ہے جو نکل گیا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر چاول پک رہا ہے، ورنہ نہ نکلتا تو پتہ ہی نہیں چلتا دیگ کے اندر کیا کیا پک رہا ہے. نقاب پہنا کر کے عورتوں کو لا کے خرید کر مائکوں کے اوپر میڈیا دکھا رہی ہے جناب 3 طلاق ہم کو نہیں چاہیے. آج ہی میں نے بس دیکھ رہا تھا ایئرپورٹ کے اوپر واٹس ایپ کے اندر ایک محترمہ کیا کہیں نقاب پہن کے کہہ رہی ہیں کہ اگر 3 طلاق بند نہیں ہوا تو ہم چلے جائیں گے غیر مسلموں میں ہندوؤں سے کہیں گے ہمیں شادی کرو. ارے جا تیری بڑی خواہش ہے تو چاہ. 3 طلاق کسی کے باپ کا مسئلہ ہے، کسی گھر کا مسئلہ ہے. طلاق کہاں نہیں ہوتے؟ جس دھرم میں طلاق نہیں ہے اس دھرم میں گیسوں سے لڑکیاں مرتی ہیں. گیس پھٹ گیا، سلنڈر پھٹ گیا، مار ڈالتے ہیں، جلا ڈالتے ہیں. چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ چاہیے، طریقے وہ حاصل کر لیں. طلاق یہ رحمت ہے. جی جناب علی مجھ سے سنو، میں اس ٹاپک کے اوپر نہیں آنا چاہ رہا لیکن بہرحال یہ بات میں کہہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. طلاق ایک رحمت ہے. جب زندگی اچیرن ہو جائے میاں اور بیوی کی اگر شوہر سے اچیرن ہو اور شوہر کی بیوی سے اچیرن ہو، اس کے قاعدے اور قانون اور اس کے نظام ہیں. ایسے نہیں کہ کھڑے کھڑے طلاق دے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اچیرن ہو جائے صلح نہ ہو، اس کے گھر والے آئیں، اس کے گھر والے آئیں، بیٹھ کے صلح کریں. والصلح خیر، اور صلح میں بھلائی ہے. اگر صلح نہیں ہوتی، اگر راضی رضامندی نہیں ہوتی تو ذمہ داران بیٹھ کر کے دونوں کے درمیان جدائی کریں. ویسے شوہر کو بھی حق ہے، لیکن یہ جو طلاق کہہ کر کے اسٹرین گن چلاتے ہیں یہ بھی ذلیل ہیں. ان کو بھی منہ میں لگام دینا پڑے گا. اور طلاق کو سمجھنا چاہیے، طلاق کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے فوری طور پر خلاصی ہو جاتی ہے. اگر آدمی نے ایک شریعت کے اندر موجود ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، حدیث کے اندر موجود، یہ بات ہم بتاتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں. بہرحال میں اس موضوع پر کبھی پھر بیان کروں گا، لیکن ایک بات میں یہاں بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی نے ایک مجلس میں ایک دفعہ میں طلاق ایک نہیں 3 نہیں 1000 دفعہ کہا تو اس کے اوپر طلاق پڑتی ہے، لیکن وہ ایک طلاق پڑے گی رجعی کا مطلب یہ ہے کہ وہ 3 حیض کے اندر اپنے پیریڈ میں بلڈ منتھلی جو آتے ہیں اس کے 3 پیریڈ میں اسے میاں بیوی ساتھ رہیں گے، سوجے گی، سمرے گی، شوہر کے گھر میں رہے گی، کھانا ہے، کپڑا ہے، بچے، سب کچھ اسی گھر میں اسی کمرے میں وہ رہے گی، تاکہ شوہر کسی نہ کسی خود سے ختم ہوتے ہیں، بعد میں دونوں میں کمپرومائز ہوتا ہے. بات یہ نہیں کہ طلاق اٹھاؤ گٹھری گٹھری، گھر والے بھی آگے بھائی چل نکل اس گھر سے نہیں رہیں گے، یہ ذلیل آدمی، یہ اسلام نہیں کہتے. میری ماں بہنوں کو سمجھنا چاہیے. جسے نہیں سمجھ میں آتا تو وہ جائے اپنی مرضی سے جہاں جائے، منہ مارے، ہمارے باپ کا کیا جاتا ہے. اسلام کا کوئی خسارہ نہیں ہوگا. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ کر کفر اختیار کر لے، اللہ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا. تو یہ لگام دینا چاہیے ان عورتوں کو سمجھنا چاہیے. تم نے مذاق سمجھا ہوا اسلام کو ہیں؟ منہ باندھ کر آ کر کے آنکھیں دکھا کر، ہمیں تو بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ تو غیر مسلم ہے. ایسی نہ جانے کتنی عورتیں چوریاں کرتی ہیں، بدکاریاں کرتی ہیں، طوائف بنی ہوئی ہیں، زناکاریاں کرتی ہیں، مسلمانوں کا لباس بم بلاس کرتی ہیں. پتہ چلتا ہے مجھے نقاب پہ نہیں مسلمان، ہر نقاب پہننے والی مسلمان نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ ہر مسلمان عورت کے لیے نقاب ضروری ہے، لیکن ہر نقاب آج کے اس دور میں جو دھوکہ دھڑی کا زمانہ چل رہا ہے، فراڈ کا زمانہ چل رہا ہے، اس دور کے اندر ہم نہیں یقین کرتے. اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ سمجھیں، اور مردوں کو. اور اگر عورت کو سمجھ نہیں آتی، نہیں مرد کے ساتھ نکاح ہوتا، اسلام نے بھی اس کا آپشن دیا ہوا، خلا لے لو، جاؤ جہاں تمہاری مرضی ہے وہاں شادی کرو. تمہارے باپ جہاں ہے، کسی نے کسی کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. بات